وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق بزم، علماء کرام، ائمہ اعظام، حاضرین باوقار، بالخصوص میر بزم شہزادے حضور صدر الشریعہ سلطان المناظرین ممتاز الفقہاء حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ پاکیزہ بزم اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی دو عظیم شخصیتوں کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. ایک ذات کو ہم اور آپ صدر الشریعہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور دوسری شخصیت کو حضور تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل ان نفوس قدسیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. کہنے والے نے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. شخص اور شخصیت میں فرق ہوتا ہے. شخصیت بڑی آسانی سے شخصیت نہیں بنتی ہے. اس وقت ہم لوگ شخص کی شکل میں ہیں اور حضور محدث کبیر صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. تو شخص اور ہے، شخصیت اور ہے. شخص روز پیدا ہوتے ہیں مگر شخصیت روز نہیں پیدا ہوتی، کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے. اے اہل زمانہ قدر کرو، کامیاب نہیں نایاب ہیں یہ. زمانہ ڈھونڈے گا قیامت تک تاج الشریعہ کو مگر نہ دیکھ پائے گا. دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، یہ حضور تاج الشریعہ ہی کا شعر ہے. دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے. جب یہ شعر حضور تاج الشریعہ نے لکھا تھا تو آپ کے بعض خدام نے عرض کی، حضور اس کو بدل دیجئے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. گویا آپ اپنے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. مگر تاج الشریعہ تو تاج الشریعہ تھے. دنیا سے کس قدر بے نیازی اور آخرت پر کس قدر اعتماد اور نسبت قادریت پر کس قدر انہیں ناز تھا کہ انہوں نے شعر سنا دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. شخص روز آتے ہیں مگر شخصیتیں روز نہیں آتی ہیں. عالم اسلام میں بے شمار شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں
بے شمار شخصیتیں وجود پذیر ہوئیں، ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری شخصیتیں جلوہ فرما ہوئیں۔ ان شخصیتوں میں سیدنا امام احمد رضا کی شخصیت اتنی نمایاں ہو گئی، اتنی ممتاز ہو گئی، اس قدر رب قدیر کا ان پر کرم ہوا کہ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے آپ کو یہ آواز سنائی دے گی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک موقع پر میں حضور ہی کے ارشاد کے مطابق حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ کی دعوت پر ملاوی گیا ہوا تھا۔ ایک مسجد میں تھوڑی دیر تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا، جو ہی سیدنا اعلی حضرت کا نام آیا، مجمع سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانا شروع کر دیا، عشق محبت عشق محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت۔ میں سوچنے لگا 7 سمندر پار اسے کس نے بتایا کہ ہندوستان میں محبت نبی کی نشانی کا نام احمد رضا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ عشق رسول کی ایک صدا کا نام احمد رضا ہے؟ دل نے کہا جو لوگ بدبو کے قفس میں بند ہوتے ہیں وہی نہیں جانتے، ورنہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگ پائیں سونگنے والے وہاں تک ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر ہونے والے ہر حملے کا دفاع کیا۔ کہنے والے نے کہا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہنے والے نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا نے للکار کر کہا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تقویت الایمان میں یہ سبق پڑھایا گیا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ امام احمد رضا نے سکھایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس نے امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، امام احمد رضا نے اس کے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کے چوراہے پر اسے بے نقاب کر دیا۔ جب کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، امام احمد رضا امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے سنیوں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کہنے والے نے کہا نبی سے کچھ منت مانگو۔ امام احمد رضا نے سبق سکھایا سنیوں ان سے مدد مانگے جا، پڑے بکتے رہے بکنے والے۔ کتنا پیارا سبق دیا امام احمد رضا نے۔ کبھی امام احمد رضا نے اپنی ذات کے لیے اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے قدم نہیں اٹھایا، جب بھی قدم اٹھایا شریعت پر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے اٹھایا۔ ایک موقع پر امام احمد رضا کی ذات کو کچھ لوگوں نے نشانہ بنایا، مقدمہ بازی کی نوبت آئی۔ سرکار اعلی حضرت کے حاضر باشوں نے عرض کی حضور کراس مقدمہ کر دیا جائے۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی سرکار میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، میری سرکار بغداد معلی ہے، بغداد معلی غوث اعظم کی بارگاہ میری عدالت ہے،
میں نے اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے اور عرض کرتے ہیں نہ دیکھوں تیرے ہوتے شکل مشکل، کوئی مشکل سی یہ مشکل ہے یا غوث، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم؟ اللہ نے اگر مجھے دیا مخالف محروم تو اس میں میرا کیا جرم؟ دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم؟ حق فاصل ہے یا غوث، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دق سے بھی یہ سل ہے یا غوث۔ اور اخیر میں اعتماد کے ساتھ عرض کرتے ہیں، کہنے والے کچھ بھی کہیں، مقدمہ بازی کریں، حملے کریں، مگر امام احمد رضا اعتماد سے کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ دنیا دیکھ رہی ہے، حسد کرنے والے، جلنے والے، مقدمہ کرنے والے نہ جانے کہاں چلے گئے، مگر امام احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور صدر الشریعہ۔ سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب تک یہ انتظام یہ کیا، ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیا۔ یزیدیت میدان میں آئی، حسینیت سینہ سپر ہو کر کے کھڑی ہو گئی، اعتزال فرقہ معتزلہ وجود میں آیا، سیدنا امام احمد ابن حنبل کی ذات پہاڑ بن کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب اکبر نے دین الہی کے نام سے فتنہ برپا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر مجدد الف ثانی کو پیدا فرمایا۔ جب ہندوستان میں غیر مقلدیت، وہابیت، دیوبندیت، نجدیت نے جنم لیا، رب قدیر نے امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ نہ جانے سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، نبی سے امت کا رشتہ مضبوط کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، خداوند قدوس کی تقدیس کا سبق پڑھانے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، اولیاء کی عظمت کی پاسبانی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، امت مسلمہ کی ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ مگر جب امام احمد رضا دنیا سے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ قوم کو ایسے ہی بغیر رہنما کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں مگر حجت الاسلام دے کے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں مگر مفتی اعظم دے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو گھر کے لوگ تھے، سبحان اللہ، وہ علم کا کیسا سمندر تھا، وہ علم و حکمت کا کیسا سورج تھا، فضل و کمال کا کیسا چاند تھا کہ جو آیا اس کی چاندنی میں نہاتا چلا گیا۔ یہ تو گھر کے لوگ تھے، حجت الاسلام بنے، مفتی اعظم بنے، بہار سے آ کر کے مولانا ظفر الدین ملک العلماء بنے۔ اسی بارگاہ میں پہنچ کر کے علامہ عبدالعلیم میرٹھی مبلغ اعظم اسلام بنے، اسی درسگاہ میں پہنچ کر اسی کی بارگاہ سے فیض پا کر حضرت مولانا امجد علی صدر الشریعہ بنے، وہ صدر الشریعہ کہ جن کی بہار شریعت کی آج برکت یہ ہے کہ سارے سنی دارالافتاء میں بہار قائم ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب، آپ ذرا اس زمانے کی اردو میں لکھی جانے والی دوسری کتابوں کا مقابلہ تو کیجئے بہار شریعت سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں اردو زبان میں لکھی گئی کتاب بہشتی زیور، ذرا اس کی بھی اردو آپ پڑھ لیجئے اور پھر بہار شریعت کی اردو پڑھ لیجئے، جو سلاست و روانی، جو شگفتگی، جو عمدہ ترتیب،
اور ایسا محسوس ہوگا جیسے اس زمانے کی اردو جو بولی جا رہی ہے اس انداز میں 100 سال پہلے بہار شریعت لکھی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کی اردو زبان جو بولی اور لکھی جا رہی ہے اس دور میں وہ کتاب لکھی جا رہی ہے. یہ صدر الشریعہ کی وہ کرامت ہے کہ جو آج دشمن بھی ماننے پر تیار نظر آتا ہے. حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان اعلی حضرت کے احب الخلفاء تھے. تمام خلفاء میں محبوب ترین خلیفہ کا نام صدر الشریعہ ہے. صدر الشریعہ کو کام کی مشین کہا جاتا تھا. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی وقت کی کوئی قید نہیں تھی. اعلی حضرت نے اجازت دے رکھی تھی انہیں جب ضرورت پڑے یہ آ سکتے ہیں اور اگر میں اندر رہوں تو یہ اندر بھی کہلوا سکتے ہیں, اس وقت بھی یہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اعلی حضرت جانتے تھے کہ صدر الشریعہ یہ اپنے نجی کاموں میں نہیں آئیں گے میرے پاس, جب بھی آئیں گے امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ لے کر کے آئیں گے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرمائی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فتاوی امجدیہ 4 جلدوں میں, طحاوی شریف کا حاشیہ جو 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے پوری دنیا سنیت سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہے. یہ تو کتابیں تھیں جو صدر الشریعہ نے لکھی, لیکن انسانوں کی شکل میں جو صدر الشریعہ نے آدمی لکھے ایک ایک کو آپ نام لے لے کر کے جانتے جائیے اور آپ کے دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گے. اس وقت پورے ہندوستان میں جتنی درسگاہ ہیں, جتنی خانقاہ ہیں آباد ہیں, ہر خانقاہ ہر درسگاہ میں کسی نہ کسی طرح سے حضور صدر الشریعہ کا علمی فیضان پایا جاتا ہے. آپ ہندوستان کی خانقاہوں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو خود ہی اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا. اور دور کیوں جائیے, حضور محدث کبیر جو حضور صدر الشریعہ کے علمی اور عملی جانشین ہیں, ان کے علم کی یادگار ہیں. اس وقت ہندوستان میں جتنی خانقاہ ہیں اور جتنی درسگاہیں ہیں اور جتنے بڑے بڑے اداروں میں شیخ الحدیث اور مفتی ہیں, کسی نہ کسی طرح سے سب کا سلسلہ تلمس حضور محدث کبیر تک پہنچتا نظر آئے گا. یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف اہل انصاف کو کرنا ہی پڑے گا. یہ صرف ایک محدث کبیر نہیں بلکہ اس زمانے میں ہندوستان کے سارے محدثین کے مخدوم ہیں. یہ صرف فقیہ ہی نہیں, یہ اس وقت سارے فقہا کے مخدوم ہیں. یہ اس وقت صرف محقق ہی نہیں بلکہ جتنے محققین پائے جاتے ہیں ان سارے محققین کے قافلہ سالار کا نام علامہ مصطفیٰ ہے. فتنے کا جواب دینے کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا رہا ہے, آئندہ بھی کھڑا کرتا رہے گا. اس زمانے میں سب سے عظیم فتنہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مذہبی فتنہ کیا ہے؟ اہل علم سے پوچھئے تو یہ آپ کو بتائیں گے. تحریک منہاجیت, فتنہ صلح کلیت, جن کے یہاں نجاست اور طہارت ایک کی جا رہی ہے, ایمان اور کفر کو ایک کیا جا رہا ہے, توہین اور تعظیم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ صلح کلیت ہے, فتنہ رافضیت ہے, فتنہ تفضیلیت ہے. ان سارے فتنوں کا جواب بن کر کے میرے تاج الشریعہ ابھرتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جملہ حضور تاج الشریعہ نے اگر کسی فتنے کے بارے میں فرما دیا تو اس کا تاج محل دھڑام سے زمین پر آ گیا. بہت شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی ملک سے ایک فتنہ ہندوستان میں داخل ہوا تھا. یہ صرف تاج الشریعہ کی ذات تھی کہ چند جملوں نے اس کے تاج محل کو دھڑام سے نیچے گرا دیا اور اس کے تاج محل کو لوگ دیکھ رہے ہیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے اور کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضور محدث کبیر نے افریقہ کی سرزمین پر اسے گھیرا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضور تاج الشریعہ نے وہاں اسے للکارا, اور پھر جب وہ فتنہ ہندوستان میں آنا چاہا
تو حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر کی کوششوں سے وہ فتنہ ہوا منصورہ ہو گیا، اور آج حال یہ ہے ہماری زبان میں کس نمی پرست کی بھیا کیستی۔ ایک شخص نے امریکہ سے ایک مضمون لکھا اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا نبی خدا کی طرف سے پیغام لینے کے لیے پیغام دینے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ پیغام دے چکا تو پھر اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جس طرح سے ایک ڈاکیا ڈاک خانے میں آپ کا خط آیا، اس نے لا کر کے ڈاک خانے سے آپ کے گھر پہنچا دیا، اب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس ڈاکیوں کو مانتے پھریں، اس کو سر پہ اٹھائے پھریں، اس کو دل میں بیٹھائے پھریں۔ اپنا کام اس نے کیا اور چلا گیا، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مضمون لکھا نو حمیم کلیئر یا ایسے اس کا کچھ نام تھا، امریکہ کا کوئی پروفیسر تھا، اس نے یہ مضمون لکھ کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا، فیس بک پر لوگ اس کو پڑھنے لگے، اور پھر بہت سارے نوجوان ذہنوں کو اس سے ورغلانے کا موقع ملا۔ اس نے اس میں یہ ذہن دیا تھا کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب نبی نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تو اب ہمیں نبی کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کا پیغام لے کر نبی آ گیا، وہ ڈاکیے کی طرح سے ہے، اب ڈاکیے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جب اپنی زہریلی تحریر کے ذریعہ نوجوانوں کے ذہن کو زہریلا کرنا چاہا، ایک ذات میرے تاج الشریعہ کی تھی جس نے مضمون لکھ کر کے عربی میں، اردو میں، انگلش میں اس کا جواب دیا اور یہ ثابت کیا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ عادی ہو رہے ہیں واٹس ایپ پر تصویریں دیکھنے کے، آپ عادی ہو رہے ہیں ویڈیو کے ذریعہ پیغام سننے کے۔ ان تحقیقی کتابوں کا نام رکھنے کی، یاد رکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کتاب کا نام ہے، دیکھ لیجئے گا کہیں اگر واٹس ایپ پر یا فیس بک پر نظر آ جائے، حضور تاج الشریعہ نے کتاب لکھی سد المشارع علی من یقول ان الدین یستغنی عن الشارع۔ نام یاد ہو گیا؟ نہیں یاد ہوا۔ اور میاں جب تاج الشریعہ کی کتاب کا حال یہ ہے تو اعلیٰ حضرت سے برابری کیسے سوچ لیا؟ تاج الشریعہ کا تو جواب لا نہیں سکے، اعلیٰ حضرت کا کیا جواب لے کر کے آئیں گے؟ جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں انہیں اپنی ذہنیت بدلنی چاہیے۔ میں نے متعدد بار اپنے خطاب میں ایک جملہ عربی کا نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا المسیء باشیاخ المسیء باشیاخہ کالباعث عن حتفہ بظلفہ۔ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے اکابر کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، جو ان کی توہین کرتا ہے، جو ان کی شان میں بدتمیزیاں کرتا ہے، جو ان کا قد گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بزرگ نے تحریر فرمایا ہے وہ اس بکری کی طرح سے ہے جو اپنی موت کا سامان خود ہی اپنے کھر سے فراہم کرتی ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں البرکت مع اکابرکم، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے اکابر کے دامن سے وابستہ رہو، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو اپنے اکابر کے قدموں میں رہو۔ بتائیے اس زمانے میں اکابرین کے قافلہ سالار اگر تاج الشریعہ نہیں ہے تو کون سی ذات ہے؟ کون سی ذات تھی جو اکابرین کی قافلہ سالار تھی؟ اور اس وقت آپ کے درمیان وہ کون سی ذات ہے جسے اکابرین کی نمائندگی کا شرف حاصل ہے؟ کون ذات ہے؟ امام غزالی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جو اولیاء کرام، جو بزرگان دین، جو علماء اسلام دنیا سے چلے جائیں، انتقال کر جائیں، ان کی بارگاہ میں بھی جانے سے فیض ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں جو نفوس قدسیہ، جو علماء ربانیین،
جو سچے علماء ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہوں ان کی بارگاہ میں جانے سے زیادہ فیض ملتا ہے، زیادہ فیض ملتا ہے۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی بزرگ کے آستانے پر چلے گئے اور آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا، ابھی بہت سارے مسئلے الجھے ہوئے تھے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ، ماسک لگانے کا مسئلہ، دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھنے کا مسئلہ، بہت سارے مسئلے الجھے ہوئے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ ان مسئلوں کے لیے آپ نے کس صاحب مزار کو فون کیا؟ کس آستانے کو آپ نے فون کیا؟ کہیں فون کر کے آپ نے مسئلہ معلوم کیا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے اندر فیض پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ان سے لینے کی طاقت۔ ورنہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جب کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کتاب کھول کر کے بیٹھ جاتے تھے، مراقبے میں چلے جاتے تھے اور مسئلہ ان کا حل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم نے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی سنا ہے، پڑھا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میرے سامنے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی تربت انور پر جا کر مراقبہ کرتا ہوں اور وہ میری مشکل حل فرما دیا کرتے ہیں۔ تو اہل قبور سے، مزارات میں آرام فرمانے والے بزرگوں سے بے شک فائدہ ملتا ہے، فیضان ملتا ہے، مگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماسک کا مسئلہ آپ نے کس مزار پہ فون کر کے معلوم کیا؟ اس لیے یاد رکھیے، جو معتبر اور مستند شخصیتیں آپ کے درمیان موجود ہوں ان کی بارگاہ میں زیادہ پہنچ کر کے فیض لینا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ فون کر کے آپ ان ذوات قدسیہ سے حاصل کریں گے۔ آپ کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ صاحب قبر کو فون کر کے وہاں سے جواب لے لیجئے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں جب کائنات میں بکھرتی ہیں اور اس کی حرارت جب پوری دنیا کو گرماتی ہے، اس کی روشنی سے دنیا روشن ہوتی ہے، تو اگر آپ نے اس کے سامنے آئینہ رکھا تو وہ آئینہ خود بھی روشن ہو جائے گا، اور اگر اس آئینہ کو آپ نے کسی تاریک کمرے کی طرف پھیر دیا تو روشنی یہاں سے اس کمرے میں بھی پہنچ جائے گی۔ تو آئینے میں بھی روشنی آ گئی اور آئینے سے پھر اس تاریک کمرے میں بھی روشنی پہنچ گئی۔ لیکن اگر توا سمجھ رہے ہیں نا، جس پہ روٹی پکتی ہے، توا کو صبح سے لے کر کے شام تک آپ سورج کے سامنے گھماتے رہیے، نہ اس میں روشنی آئے گی نہ وہ کسی اور کو روشن کر پائے گا۔ حالانکہ سورج روشن ہے، حالانکہ سورج کے اندر حرارت ہے، حالانکہ وہ روشنی دے رہا ہے، تو یہاں پر سورج کے اندر کمی نہیں ہے، اس توے کے اندر کمی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نور لے کر کے دوسرے کو منور کر سکے۔ نور دینے والا نور دے رہا ہے، لینے والے کے اندر صلاحیت نہیں، تو قصور اس کے اندر ہے۔ بلا شبہ اولیاء کرام جو قبروں میں آرام کرتے ہیں وہ اپنا فیضان بانٹ رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم یہ عرس کیوں مناتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعہ ہی پہلی بار میں نے یہ واقعہ سنا تھا۔ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے دور کے بہت جید عالم بزرگ، عارف باللہ، ولی کامل، کچوچا شریف میں جلوہ فرما تھے۔ ان کی ظاہری زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ تشریف لے گئے رامپور مراد آباد کی طرف۔ رامپور کے نواب کو معلوم ہوا کہ ایک شیخ کامل آئے ہوئے ہیں۔ نواب رامپور علماء کا معتقد، مشائخ کی بارگاہ کا مؤدب تھا۔ اس نے پیغام بھیجا، کاش حضور میرے غریب خانے پر بھی قدم رنجا فرمائیں تو ذرہ نوازی ہوگی۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ان کے یہاں پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا۔ بس ایسے ہی تصور رکھیے کہ حضور محدث کبیر جلوہ فرما ہیں اور آپ سب سامنے موجود ہیں۔ حضور محدث کبیر تشریف فرما ہیں۔ اب آپ میں سے اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو آسانی سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ وہ پیر نہیں ہے
کہ جو صرف آتے ہیں آرام کرنے کے لیے، یہ وہ شیخ طریقت ہیں جو قوم کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ فرق سمجھیے گا، پیر اور ہوتا ہے اور رہبر راہ شریعت اور ہوتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ پیر طریقت میں تھے اور رہبر راہ شریعت بھی تھے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، مجمع میں کسی نے کہا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیا جائے۔ ایک شخص پیچھے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بندہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رب قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، اور کون قبول کرتا ہے؟ خدا دعا قبول کرتا ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا حضور اسے کہاں سے پکارا جائے کہ وہ بندے کی دعا قبول کر لے؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں سے بھی پکارو، جہاں سے دعا کرو، جہاں سے اسے آواز دو، اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، کہا حضور ایک سوال اور رہ گیا ہے اسی سے لگا ہوا، اگر اجازت ہو تو وہ بھی عرض کروں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تیسرا سوال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے فرمایا دعا رب قبول کرتا ہے، بندوں کی دعا خدا قبول کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جہاں سے اسے پکارا جائے، جہاں سے اس سے دعا کی جائے، اگر وہ چاہے تو اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لے گا۔ حضور جب یہ بات آپ بھی بتا رہے ہیں تو اگر کوئی مصیبت زدہ آتا ہے تو کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ کچھوچا شریف؟ کوئی اگر آتا ہے مریض تو کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ اجمیر شریف؟ کوئی دعا لینے کے لیے آیا حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے تو کیوں کہا جاتا ہے چلے جاؤ اجمیر شریف وہاں سے مانگ لو، وہاں سے تم کو مل جائے گی اولاد؟ کوئی مصیبت زدہ اگر آصف زدہ آتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے چلے جاؤ کچھوچا مدار شریف پہ چلے جاؤ، تمہاری وہاں سے پریشانی دور ہو جائے گی؟ جب خدا ہی دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے پکارا جائے وہ دعا اگر قبول کرنا چاہے تو کر لے گا، تو آپ مزاروں پہ کیوں بیچتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ فرماتے ہیں اب قریب آ جاؤ۔ اسے قریب بلایا، اتفاق سے گرمی کا موسم تھا، گرمی کا زمانہ تھا، نواب رامپور خود ہی پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا۔ اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں تھے، لائٹ کا یہ سسٹم نہیں تھا، نواب رامپور خود ہی حضرت کو پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا۔ آج کل کیا مزاج ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہو گیا تو امام صاحب خود ہی ہم کو پنکھا جھلے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، ہمارا وقار بڑھ جائے گا کہ امام صاحب بھی ہم کو پنکھا جھل رہے ہیں۔ مگر وہ نواب رامپور علماء کی بارگاہ کا مؤدب تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ بزرگوں سے فیضان کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ وہ پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا، حضرت نے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آیا، حضور اشرفی میاں نے فرمایا یہ بتاؤ تم جب دور تھے تب تمہیں پنکھے کی ہوا لگ رہی تھی یا میرے قریب آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا مل رہی ہے؟ اس نے کہا حضور جب میں دور تھا تو مجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، ہاں آپ کے قریب آ گیا، آپ کے بغل میں بیٹھ گیا تو مجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی۔ اب حضور اشرفی میاں نے نواب رامپور سے پوچھا نواب صاحب یہ بتائیے یہ پنکھے کی ہوا آپ مجھے دے رہے ہیں کہ اسے دے رہے ہیں؟ یہ پنکھا آپ میرے لیے جھل رہے ہیں کہ اس کے لیے جھل رہے ہیں؟ نواب رامپور نے کہا حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اسے پنکھا جھلوں، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو ہوا دوں؟ یہ تو ایسا ہے اس جیسے نہ جانے کتنے میرے آپ خود خادم ہیں جو مجھے پنکھا جھلتے ہیں۔ سرکار میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں، اس کو نہیں پنکھا جھل رہا ہوں۔ جب آپ کا یہ اس نے جواب آپ کو دیا حضور اشرفی میاں نے فرمایا کچھ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھ تجھ کو نواب رامپور پنکھا نہیں جھل رہا ہے لیکن میرے قریب میں آ گیا۔ ہم لوگ اس منزل پر نہیں ہیں جس منزل پر تاج الشریعہ تھے، ہم اس منزل پر نہیں ہیں جس منزل پر امام احمد رضا ہیں، ہم لوگ اس درجے پر نہیں جس درجے پر اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضور اشرفی میاں نے فرمایا سنو وہاں جو صاحب مدار آرام کر رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں،
ان پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. ہم اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ رحمت کے چھینٹے میں یہ بھی نہا کے چلا آئے. ہم اپنے ولیوں کا اسی لیے عرس کرتے ہیں کہ ان کی برکتیں ہمیں بھی مل جائیں. ہم اس لیے عالم ربانی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں کہ اس کی برکتیں ہمیں بھی مل جائے. ہم اس لیے ان کی دستبوسی کرتے ہیں کہ ان کی دستبوسی کی برکت ہمیں بھی مل جائے. ہم اس لیے ان کے لیے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں کہ اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.